صرف ایک بار تم میرے ہاتھ لگ جاؤ جمیل شیخ، میرے بیٹے پر کیے ہر ایک ظلم کا بدلہ سود سمیت لوں گا۔ زیاد شاہ داڑے۔ عمر گزر گئی مگر تمہاری آنا نے جھکنا نہیں سیکھا۔ مجھے تو لگتا ہے بیٹے کی موت کے بعد تمہارے چمخم نکلیں گے، جمیل شیخ نے حقارت سے کہا۔ اپنی بکواس بند کرو جمیل، اگر میرے بیٹے پر آنچ بھی آئی نا تو اس دفعہ تمہیں پاتال سے بھی ڈھونڈ لاؤں گا۔ غصے سے ان کی سانس پھولنے لگی۔ ہاں ہاں، اچھا اس بار زرجان کو بخش دیا، سنا ہے تمہاری بہو بہت معصوم سی ہے، وہ کمینگی سے بولا اور ساتھ میں پون بھی رکھ دیا، جبکہ زیاد شاپ گینے کے لیے بہت پریشان ہو گئے۔ زرجان، زیاد شاہ روم سے باہر نکل کر زرجان کو پکارنے لگے۔ آج زرجان صبح گھر میں اپنا کچھ کام نپٹا رہا تھا۔ یا اللہ خیر، عائشہ شاہ کچن میں بانوں کے ساتھ کھانا تیار کر رہی تھی۔ زیاد شاہ کے زرجان کو اس طرح پکارنے پر وہ اندر تک دہل گئی۔ عائشہ، زرجان کہاں ہے؟ وہ کچن سے باہر نکل کر آتی عائشہ شاہ سے پوچھنے لگے۔ وہ قندیل اور ابگینے کے پاس گیا ہے، زرجان کچھ چیزیں اس کی کار میں تھی تو وہی لینے ابھی گیا ہے۔ کوئی مسئلہ ہے زیاد؟ عائشہ شاہ فکر مند ہوئی۔ ہاں نہیں، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، یہ کہہ کر زیاد شاہ پورچ کی طرف بڑھ گئے۔ عائشہ شاہ نے سب کی خیر و عافیت کی دعا مانگی۔ پچھلے 3 گھنٹے سے تم لوگوں کی شاپنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ کب سے میں تم لوگوں کے آنے کے انتظار میں اپنا بہت اہم کام باڑ میں جون کر بیٹھا ہوں، مگر تم لوگوں کا ارادہ شاید پورے سال کی شاپنگ ایک ساتھ کرنے کا تھا۔ کبھی تو میرے ہزاروں کال، استغفر اللہ، مشکل سے 5-6 ہی مسڈ کال تھی۔ اب گینے نے اسے جھوٹ پر استغفار پڑھا کرنے کے بعد بھی تم لوگوں کو ہوش نہیں آیا۔ زرجان غصے میں دونوں کو گور کر سنائے جا رہا تھا۔ بھائی اب اتنا غصہ تو نہ کرے، ہم دونوں بس آ رہی تھی، قندیل معصومیت سے بولی۔ حیدر نے بھی اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا۔ اگر اس وقت وہ ہنس دیا تو زرجان کا آدھے سے زیادہ غصہ حیدر پر ہی نکلے گا۔ مجبوراً اسے خاموش رہنا پڑا۔ تم خاموش رہو قندیل، اور تم اب کی بار شامت اب گینے کی آئی تھی، تمہیں تو ہوش ہونا چاہیے۔ کتنا وقت ہوا کچھ اندازہ بھی ہے، اور میڈم کی شاپنگ ہی ختم نہیں ہو رہی۔ زرجان براہ راست اب گینے پر چڑھ دوڑا۔ شرمندگی اور احانت کے مارے اب گینے کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میرا سی بس کر، اور ویسے بھی شاپنگ کرتے ہوئے وقت کا پتہ نہیں چلتا، اس میں تجھے اتنا سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زرجان کی زبان اب بھی بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آخرکار حیدر کو میدان جنگ میں انٹری دینی پڑی۔ زرجان نے غصے کے مارے لب بینچ لیے۔ تبھی حیدر کے موبائل پر نیلم کی کال آئی۔ وہ قندیل اور حیدر کو دورانی ہاؤس جلدی آنے کا کہہ رہی تھی۔ قندیل اب گینے کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں زرجان کتنا سنا ڈالے، مگر مجبوراً اسے حیدر کے ساتھ جانا پڑا۔ اب زندگی میں یہی کام کرنے کو رہ گئے ہیں۔ زرجان پاڑکانے والے لہجے میں ایسے خوبصورت بول بولے جا رہا تھا، جبکہ اب گینے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی تو مجھ سے مانگ لیتی، ڈیڈ سے پیسے مانگ کر تم مجھے ڈیگریڈ کرنا چاہتی ہو۔ کار سے زیادہ اس کی زبان تیز چل رہی تھی۔ مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کب سے خاموش بیٹھی اس کی باتیں سنے جا رہی تھی، مگر اب اس کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وجہ کیا؟ یہ وجہ کافی نہیں ہے کہ آپ کی کمائی حرام ذریعے سے آتی ہے، اور میں نہیں چاہتی ایسے پیسوں سے میری زندگی میں بے سکونی پیدا ہو۔ وہ رسانیت سے بولی، مگر کہنے کے بعد آپ گینے کو احساس ہوا وہ بہت غلط بول گئی ہے۔ وہ خاموش ہوئی تو کار کے ٹائر ایک جھٹکے سے چرچرائے، اور کار غلط سمت بہت تیزی سے چلتی ہوئی کافی دور کسی غیر آباد جگہ کی طرف جا کر رک گئی۔ وہاں بلڈنگ بن رہی تھی۔ آس پاس کافی دور تک کوئی بھی ذی نفس یا گھر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کیا تمہاری اس بکواس کا مطلب یہ ہے کہ میں حرام کمائی کماتا ہوں؟ زرجان نے غصہ ضبط کیا۔ وہ کار سے باہر نکلا اور اب گینے کو بھی کھینچ کر اپنے سامنے کیا۔ نیلی آنکھیں ایسی توہین پر سرخ ہو چکی تھی۔ اب گینے اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر سہم گئی۔ غصے میں آج پہلی دفعہ وہ بہت زیادہ غلط بول گئی تھی۔ تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، وہ درست لہجے میں اسے جھنجھوڑنے لگا۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا جو آپ سمجھے ہیں۔ بات آپ کے کمانے کی نہیں ہے، بات ہے کمائی کے ذریعے کی، اور آپ بھلے ہی اتنی محنت کرتے ہیں مگر ذریعہ تو غلط ہے۔ اس ذریعے سے حاصل ہونے والی کمائی انسان کے لیے سکون نہیں بلکہ بے سکونی کا باعث بنتی ہے۔ آپ اتنی محنت ایک غلط راہ پر چل کر رہے ہیں۔ محنت کے ساتھ آپ کا وقت اور نیکیاں بھی ضائع ہو رہی ہے۔ میں تو بس یہی کہنا چاہ رہی تھی۔ اب گینے نے سر جھکا کر دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ جانتی تھی زرجان کا کام غلط ہے، اور زرجان اپنے کام پوری ایمانداری اور لگن سے کرتا تھا۔ کبھی کبھی وہ سوچتی کہ زرجان یہ سب چھوڑ کر کوئی اور کام کرے جس میں سکون بھی ہو، اور اس محنت کا صلہ صرف رزق نہیں بلکہ نیکیوں کی صورت میں ملے، مگر وہ یہ سب سوچ سکتی تھی۔ کبھی زرجان سے بات کرنے کی ہمت پیدا نہیں ہوئی۔ آج غصے میں بات نکل گئی تو جو سب کچھ اس کے دل میں تھا وہ لفظوں میں ادا ہو گیا۔ کتنی چالاک ہو تم اب گینے زرجان شاہ، بات کو کس خوبصورتی سے بدل دیا۔ داد دینی پڑے گی تمہیں۔ زرجان نے دونوں ہاتھوں سے اس کی چالاکی پر کلیپنگ کی۔ خاموش جگہ چاروں طرف کلیپنگ کی آواز گونجنے لگی۔ زندگی میں نے کبھی کسی سے اتنی نفرت محسوس نہیں کی جتنی نفرت میں تم سے کرتا ہوں۔ مجھے لگتا تھا وقت کے ساتھ اس نفرت میں کمی آئے گی، مگر وقت کے ساتھ یہ نفرت مزید بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ صرف تم ہو۔
اب یہ مگرمچھ کے آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زرجان پہ چتاب کا کر رہ گیا۔ زرجان آپ وہ کچھ کہنے نہ مت لو، میرا وہ اشتغالہ میں اس لہجے میں بولا۔ بہت چالاک ہونا تم، اپنی اسی چالاکی کو آزماتے ہوئے آج شاویلا تک پہنچ جانا، کیونکہ اگر میں مزید تمہارے ساتھ رہا تو تمہارا قتل کر ڈالوں گا۔ بہتری اسی میں ہے کہ آج تم اپنی چالاکی کو تھوڑی زحمت دے ڈالو۔ زرجان برہمی سے کہتے ہوئے کار میں بیٹھا، ایک پل اسے دیکھتا رہا، پھر کار سٹارٹ کر دی۔ وہ بھی یقینی سے کار کو غائب ہوتا دیکھ رہی تھی۔ کیا سچ میں زرجان نے ایسا کیا؟ کیا سچ میں وہ اسے رات کے اس پہر اکیلا چھوڑ کر چلا گیا؟ وہ شخص اس سے صرف اور صرف نفرت کرتا ہے، بے انتہا، بے اندازہ اور بے شمار، فقط نفرت۔ روتے ہوئے اس نے گھڑی دیکھی، جہاں رات کے 11 بج رہے تھے۔ پتہ نہیں وہ کیسے گھر جائے گی، اس کا پرس بھی کار میں رہ گیا تھا۔ ٹیڑھے میڑھے راستوں پر چل کر وہ روڈ تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگی، مگر ان راستوں کے درمیان ایک شخص کو کھڑا دیکھ کر وہ اندر تک کانپ گئی۔ زرجان، آپ کی نے کہاں ہے؟ زیاد شاہ کی کال ریسیو کرنے پر اسے سب سے پہلے یہی سننے کو ملا۔ زرجان کو حیرت ہوئی، آپ گینے نے سب کچھ انہیں کیسے بتا دیا؟ مگر آپ گینے کے پرس پر نظر پڑتے ہی اس نے اب کی سوچ کو جھٹلایا اور ہاتھ میں پکڑی سگریٹ باہر پھینکی۔ زرجان، کچھ پوچھ رہا ہوں، آبی کہاں ہے؟ کیا وہ قندیل کے ساتھ نہیں تھی؟ زیاد شاہ فکر مندی سے پوچھنے لگے۔ ڈیٹ ٹھیک ہے آپ کی لاڈلی، وہ بیزاری سے بولا۔ غصے میں وہ اب گینے کو وہی چھوڑایا تھا اور خود کار میں بیٹھ کر قدرے سائڈ پر نکل آیا تاکہ اب گینے کو لگے وہ سچ مچ چلا گیا ہے۔ آج جو الفاظ اس نے کہے، کم از کم اتنی سزا تو اسے دینا بنتی ہے۔ شکر اللہ کا زرجان، اسے جلدی سے گھر لے آؤ، جمیل شیخ کی باتوں نے مجھے اندر تک دہلا دیا تھا۔ زیاد شاہ کچھ اور بھی کہہ رہے تھے مگر زرجان کا ذہن صرف جمیل شیخ پر اٹک گیا۔ جمیل شیخ؟ کیا کہا اس نے؟ اس کا نام سن کر زرجان کو اپنے تمام زخم اترتے محسوس ہوئے، لیکن زیاد شاہ نے جو کہا وہ سن کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور وہ بنا آگے کچھ سنے کا ریورس۔ اب گینے زرجان وہاں پہنچ کر چلانے لگا، مگر وہاں مکمل سکوت تھا۔ اب گینے، وہ بلند آواز میں چلایا۔ اس وقت اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگر اب گینے کو کچھ بھی ہوا، وہ کبھی بھی خود کو معاف نہیں کر پائے گا۔ اب گینے، وہ تقریباً ہر جگہ چاند چکا تھا مگر اب گینے کہیں نہیں تھی۔ تبھی اسے تعمیراتی بلڈنگ میں آہٹ کی آواز سنائی دی۔ وہ تیز رفتاری سے بلڈنگ کے اندر گیا۔ ابھی وہ پوری طاقت سے چلایا، تبھی اسے اپنے پیچھے کسی کے بھاگنے کی آواز آئی۔ رکو! زرجان اس شخص کے پیچھے بھاگا اور اسے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ یہاں ایک لڑکی تھی، وہ کہاں ہے؟ وہ آدمی 40-45 کا تھا، بھاگ بھاگ کر ہانپنے لگا۔ ہم کو نہیں پتا صاحب، ہم تو خود اتنے ویرانے میں ایک لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ ہم سے بچنے کے لیے اس بلڈنگ میں آ گیا، اس شخص نے ڈر کر وضاحت دی۔ شکر مناؤ کہ بچ گئے، اگر میری بیوی کو کچھ بھی ہوا ہوتا تو ابھی تک تم زندہ سلامت نہیں کھڑے ہوتے۔ اس عمر میں تمہیں ایسے کام کرتے شرم آنی چاہیے۔ زرجان حقارت سے کہتا اسے پیچھے دھکیل کر بلڈنگ کے آخری اپارٹمنٹ میں آ گیا۔ اب گینے، اب کے بار اس کی رگ رگ میں سکون اترا ہوا تھا۔ زرجان! بہت مشکلوں سے اب گینے اسے پکار پائی تھی، ورنہ تو ابھی بھی اس پر اس بوڑھے شیطان نما شخص کا خوف طاری تھا۔ زرجان نے کاٹن کے گدے پیچھے دھکیلے۔ سامنے ڈر و خوف سے کامتی اب گینے تھی، جو اسے دیکھتے ہی اس کے سینے سے آ لگی۔ اگر تم نہ آتے تو وہ شخص آگے بولنے سے پہلے ہی اس کے آنسو خلق میں اترنے لگے۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی بھی شخص نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ زرجان نے اس کے بال سہلاتے ہوئے تسلی دی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے تو ہوا ہے، اگر تم مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاتے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ روتے ہوئے اسے یاد آ گیا کہ وہ اس مشکل میں زرجان کی وجہ سے پھنسی تھی۔ زرجان نے اسے کچھ نہیں کہا۔ شکر تھا وہ ٹھیک تھی اور جمیل شیخ کو اب سبق سکھا کر ہی دم لے گا۔ اب گینے شدت سے روتے ہوئے کڑوے کسیلے جملے بھی سنا رہی تھی اور وہ آرام سے سنتے ہوئے کار تک آ گیا۔ وہ لڑکی زرجان کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی آج وہ اس سچ کو مان گیا تھا۔ محبت ہے جبھی تو کچھ بھی کہتے ہو، تمہاری سرد مہری کے سمندر میں پڑے چپ چاپ سہتے ہیں۔ محبت ہے جبھی تو ہم پرندوں کی طرح سے لوٹ آتے ہیں، تمہاری ذات کے گنجان برگد میں، جہاں پر کوئی ٹہنی بھی ہماری خواہشوں کو گھونسلہ رکھنے نہیں دیتی۔ محبت ہے جبھی تو ہم نے تیری یاد کا جگنو اسیر و پہلے چہروں کی ضیا میں آج تک کویا نہیں، جبھی تو ہم نے دیے کی طرح جلتے ہیں سلگتے ہیں تمہارے ہجر کی تاریک راتوں میں۔ محبت ہے جبھی تو کچھ بھی کہتے ہو، ہماری خاک کو گر ہواؤں میں اڑاؤ گے تو واپس لوٹ آئیں گے، ہمیں تو راکھ ہو کر بھی تیرے قدموں میں رہنا ہے۔ زرجان، تمہارا پیرس جانا ضروری ہے۔ زیاد شاہ نے اس کے پیک شدہ بیگ دیکھے، ان کے دل کو عجیب سا دھڑکا لگا ہوا تھا۔